السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح آخری آیت مقدسہ ہے، آیت مقدسہ نمبر 29، اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ یہاں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ کل کے درس میں پہلا حصہ گزارش کیا تھا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ قومی انقلاب اور بین الاقوامی انقلاب جو ہم نے اس سورہ مقدسہ کے آغاز سے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلابات کی طرف بڑھ رہے ہیں، قومی انقلاب اور پھر بین الاقوامی انقلاب۔ آپ اللہ کے دین کو غالب کر رہے ہیں، جو پچھلی آیت مقدسہ نمبر 28 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، آپ کا نصب العین، سچی جماعت کا نصب العین کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، غلبہ ہے اللہ رب العزت کی اس فلسفی کی رٹ قائم کرنی ہے۔ اب وہ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ایک جماعت کی تیاری ہے، اور وہ جماعت کا پروسیس ہم پچھلے درس میں بھی عرض کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد سچی جماعت کی تیاری شروع کر دی۔ وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے اوصاف اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہوگی۔ کافروں کے مقابلے میں وہ اپنا نظام قائم کرنے کی ہمت پیدا کرے گی، صلاحیت پیدا کرے گی، ظالمانہ نظام کے سامنے جھکے گی نہیں، کمپرومائز نہیں کرے گی، بلکہ ظلم کے نظام کو توڑے گی، شکست دے گی، غلامی کے نظام کو شکست دے گی۔ لیکن رحماء بینہم، آپس کا جو نظام ہے، وہ سسٹم ہے، نظم و ضبط ہے، نرمی، خیرخواہی اور عاجزی کے ساتھ۔ تراہم رکعا، اگلی صفت اس سچی جماعت کی کیا ہے؟ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجداً، سجدے کی حالت میں۔ وہ سچی جماعت رکوع اور سجدہ کر رہی ہے۔ رکوع سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جھکنا، یعنی اس نے اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اپنی خواہشات، ذاتی اغراض۔ جب تک انسان کا قلب مضبوط نہیں ہے، نفس اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اس کی دماغی صلاحیتیں، قلبی صلاحیتیں اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ تو پہلا مرحلہ تو ہے رکوع۔ رکوع کر کے اس نے اپنے آپ کو اپنی ذاتی انفرادی اغراض خواہشات اللہ کے سامنے جھکا دی۔
پھر سجدن سجدہ کر رہا ہے۔ سجدے کا مطلب ہے تمام تر اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے جھک گئی۔ اب اس نے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھ دی، ناک اللہ کے سامنے رکھ دی، اور دل کے اندر یہ یقین پیدا کر لیا کہ اے اللہ اب میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ جب تک یہ تیاری نہ ہو انسان جماعت سازی کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، یہ جو ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی بھی کریں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھی چلیں اور جماعت کی بھی مان لیں، کمپرومائز کر کے چلیں، اس طرح جماعت تو نہیں بنتی۔ جماعت وہ ہے جو رکوع اور سجدہ کرتی ہے، یعنی اپنے آپ کو جھکا دیتی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے وہ دو چیزیں چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اور دوسرا اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں۔ فضل کا تعلق دنیا کی ترقیات سے ہے، سیاسی فتوحات سے ہے، معاشی ترقیوں سے ہے، معاشی خوشحالی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا، جب آپ جمعہ پڑھ لیں جمعہ کے روز، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اللہ کا فضل یہ معاشی ترقی اور رزق اور سیاسی فتح اللہ کا غلبہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انسان جب جد و جہد کرتے ہیں تو دنیا کے اندر تمام تر ترقیات اللہ کا فضل ہے، اور آخرت کی ترقی کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ دنیا میں خوش ہو کر فضل اور سیاسی اور معاشی غلبہ عطا کریں گے تو پھر اللہ یہی سچی جماعت جب اللہ کے پاس جائے گی تو وہ اس کا استقبال کرے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی جو نشانیاں ہیں ان کے چہروں پر، آثار السجود، سجدوں کے اثرات، نشان ان کے چہروں پر ہیں، یعنی ان کے چہرے چمک رہے ہیں، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور چہرے خوشی کے ساتھ تمتما رہے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی مایوسی ان کے چہروں پہ نہیں ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، یہ کتاب مقدس تورات میں بھی مثالیں ہیں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، انجیل میں بھی ہیں، اور اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دے کر جماعت کا جو ارتقائی مرحلہ ہے، ارتقائی مراحل ہے، وہ ارشاد فرما دیے، كَذَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، مثال دی جیسا کہ ایک کھیتی ہے، اور کھیتی میں جب کوئی بیج ڈالتا ہے تو پھر اس پر ایک کونپل نکل آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَآزَرَهُ، پھر وہ جو کونپل چھوٹی سی باریک سی نکلتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اللہ اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ فَاسْتَغْلَظَ، وہ مضبوط ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اور جب وہ مضبوط ہوتی ہے تو پھر کھڑی جاتی ہے، وہ اپنی جو کونپل ہے وہ نال بن جاتی ہے، اس نال کے اوپر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر ہوا بھی آئے تیز تو اس کو نقصان نہیں پہنچتا۔ پیچھے بھی اللہ رب العزت نے ایک درخت کے حوالے سے مثال دی ہوئی ہے کہ سچی جماعت کا شجرۃ طیبہ، اور جو جھوٹی جماعتیں ہیں وہ خبیثہ کے الفاظ اللہ نے ارشاد فرمائے۔ تو اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب ایک سچی جماعت تیار ہوتی ہے تو آپ ایک کھیتی کی مثال لے لیں، جو کھیتی کے مراحل ہیں، یعنی سب سے پہلے بالکل بچپن، پھر آگے وہ آتی ہے جوانی پہ آتی ہے، پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب ایک نوجوان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی جماعت اسی طرح تیار کی ہے۔
مکہ المکرمہ میں دیکھیے آپ مختلف دروس میں تفصیلات سن رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو پہلی کومپل تھی چھوٹی سی، ایک جماعت تیار ہوئی، حضرت ابوبکر ہے مردوں میں، بچوں میں حضرت علی ہے، خواتین میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ جماعت کا آغاز ہے کمزور، اب جماعت بڑی ہوتی چل جا رہی ہے، اور مکہ المکرمہ میں تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصائب و آلام آ رہے ہیں، لیکن جماعت مضبوط ہے۔ کسی سخت تند ہوا کا وہ مقابلہ کرتی ہے اور کوئی پریشان نہیں ہوتی، کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور جب یہ کھیتی اس کو پھل لگتے ہیں، لیغیظ یعجب الزراع، تو کاشتکار کو کتنی پیاری لگتی ہے، کاشتکار خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو محنت کی تھی آج اس کو پھل لگ گیا ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح خوش ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا آخری دن ہے، آخری وقت میں آپ بیمار ہو گئے، کمزوری بھی آ گئی، اب آخری دن ہے، سوموار کا دن، صبح کی نماز ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہے، جانشین موجود ہے، فصل تیار ہے، قومی انقلاب آ چکا ہے، بین الاقوامی انقلابات میں داخلہ ہو چکا ہے، تو چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کا چہرہ ایسے مسکرا رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے کہ آج میری جماعت مکمل ہے، میری فصل پک گئی ہے، اور اب میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی دن آپ کی وفات ہو جاتی ہے، دنیا سے آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ تشریف لے گئے، لیکن آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ آج میں نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ میرے عزیزو، لیغیظ بہم الکفار، یہ جو سچی جماعت تیار ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ اس لفظ کو سمجھیے، آپ پورے دین کے غلبے کو سمجھ جائیں گے۔ شروع سے لے کے آخر تک کے سیرہ مقدسہ میں اللہ نے جو ہدف دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ غلبے کا دیا، اور یہاں بھی فرمایا کہ یہ سچی جماعت تیار ہوئی، فصل پک گئی، کیوں؟ تاکہ یہ کافروں پر غالب آئے، کافروں کو جلائے، یعنی اس کے سسٹم کو شکست دے دے، اس کے سیاسی نظام کو شکست دے، اس کے معاشی نظام کو شکست دے دے۔ اور یہ کیسر و کسریٰ کو اب شکست ہوئی، خلفائے راشدین کے دور میں ہو گئی۔ یہ پورا پروسیس ہے جماعت سازی کا، اور آخر میں اللہ نے فرما دیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سن لو، اچھی طرح سن لو، اللہ کا وعدہ ہے اس سچی جماعت سے، کون سی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور ان کی پیروی پر قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے مغفرتاً واجراً عظیما، مغفرت کا وعدہ بھی ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے، چھوٹی موٹی لغزش ہو جائے، بھول ہو جائے، غلط کوئی فیصلہ ہو جائے، اللہ معاف فرما دیں گے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اجر عظیم دیں گے، یعنی کامیابی دیں گے۔ قومی اور بین الاقوامی انقلابات آئیں گے، سیاسی فتوحات ہوں گی، معاشی خوشحالی آئے گی، امن و امان قائم ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ سب کچھ کوشش سے ہے، جد و جہد سے ہے، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جماعت کی تیاری سے ہے، صحابہ کرام کے اسوہ پہ چلنے سے ہے، دعاؤں سے نہیں، کوشش سے ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت
تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔